الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. اسی کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں ہم، اور اسی نے انسانوں کو رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مابعوث فرمایا ہے. سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو. خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے سلامتی رحمت نازل ہو. میرے بزرگ اور عزیز دوستو، آپ کے سامنے چند خطبے میں حجۃ الوداع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حج کی جو بیانات ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے آ رہا ہوں. اسی کے خاتمہ آج مکمل کرنے کا ارادہ ہے کہ آج سے انشاءاللہ اس خطبے کو مکمل ہو جائے گا. جو پہلی جو خطبے میں گزرے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون حرام کیا گیا ہے، اس کا مال، اس کا عزت اور آبرو سب حرام کیا گیا ہے. اسی طریقے سے سود کو حرام کیا گیا ہے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے. اسی طریقے سے تقوی اختیار کرنا ہے. پھر نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے وغیرہ، اور اس کے بعد اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. اموال جاہلیت کا خاتمہ یعنی اسلام سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اس کے پہلے جو بھی جاہلیت کے رسوم رواج جو تھا وہ سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے حکمرانوں کا ان کا اتباع کرنا ہے اور عورتوں کا حقوق اس کے بارے میں ڈرنی چاہیے اللہ سے. شوہر اور بیوی کا حقوق کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور اسی طریقے سے ماں باپ کا جو حقوق تھا اس کو بھی رکھا، اور کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی دین مکمل کرنے کا بھی
اعلان کر دیا حجۃ الوداع میں، عرفات کے میدان کے اندر اعلان کر دیا کہ آج کے دن اسلام مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام مالک کی ایک فرمان کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو روشنی میں رکھتے ہوئے ایک اور خطبہ آپ کے سامنے دیا تھا کہ شرک اور بدعت کے متعلق آج جو ہے الحمدللہ آخری خطبہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جو ہے تکمیل حجۃ الوداع، یعنی حجۃ الوداع کمپلیٹ ہونے کے بعد ایام تشریق جو رہتے ہیں، یعنی کچھ دن اور رکنے کا جو رہتا ہے حج کا ارکان کرنے کے بعد 11، 12، 13 اس 3 دنوں میں جو تشریق ایام کہتے ہیں، اس کے اندر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خطبہ ایک واضح فرما دیا ہے۔ یہ خطبے آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں، یعنی اس دنیا کو چھوڑ کے جانے سے پہلے جو باتیں اہم باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اسی کو آج میں مکمل کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبۃ حجۃ الوداع کے مزید کچھ روایت کے اندر میں آیا ہے، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کے واسطے سے خطبہ حجۃ الوداع یعنی اور خطبہ وداع دیا اور آخری تھا، اور فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان آباؤکم واحد الا لا فضل العربی علی اجمیہ ولا لعجمی علی عربی ولا ان حمر علی اسود ولا الاسود علی احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم الا هل بلغت قال بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فیبلغ شاہد الغائب۔ اس کا جو ترجمہ ہے، اے لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے، اے لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی آدم علیہ السلام۔ خبردار کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی جو عرب کے رہنے والے بغیر عرب کے رہنے والے پر ہو، بغیر عرب کے رہنے والے عرب والے پر ہو، کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، یعنی کالے گورے یہ سب برابر ہے اسلام کے اندر۔ ہاں صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو فضیلت میں حاصل کر سکتا ہے، یعنی اللہ کا ڈر، خوف، اللہ پر ایمان، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے سنت نبی کو جس نے مضبوطی سے پکڑا ہے وہی بہترین افضلت پانے والا ہے، یعنی فضیلت والا انسان وہی ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ اور معزز شخص وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو، یعنی تقوی پرہیزگاری جس نے اختیار کیا وہ اللہ کے نظر میں بہت ہی اونچا درجہ والا ہے۔ خبردار کیا میں نے پہنچا دیا، یعنی دین کو میں نے پہنچا دیا، یہ صحابہ کرام کو سوال کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موجود ہے وہ غیر موجود تک پہنچا دیجئے۔ آخری میں کیا فرمایا؟ جو موجود ہے تم لوگ جو سنے ہیں، یہ جو خطبات، یہ جو بیانات، جو احکام عمل کرنے کی جو بھی چیزیں ہیں، یہ چیزیں جو یہاں پر غیب ہے، یہاں پر نہیں ہے، غیر موجودگی وہاں تک پہنچا دیجئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اہم باتوں کی تاکید فرمائی ہے۔ پہلے ایک واحد امت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک امت ہے، یعنی سب مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہے۔ اس کا رب بھی ایک ہے، یعنی سارے جہاں کو پالنے والا اور پالنہار مشکل کشا صرف ایک ہی ایک ہے، اور اسی کی عبادت کیا جائے اور اس کے سوا کسی کی
عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس کے شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اگر ٹھہرایا وہ بہت بڑا گنہگار اور ظلم کرنے والا ہے، وہ کفر میں چلا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سب کا باپ ایک ہے، یعنی آدم علیہ السلام ہے، یعنی انسانیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیش کیا۔ میرے بزرگ اور عزیز دوستو، یہاں پر غور کیجئے، سب سے پہلے اللہ کے دین کے اندر میں اللہ کو پہچاننے کے بعد انسانیت کو قائم رکھنی چاہیے، یعنی کوئی بھی ہو، چاہے ہو ایمان والا ہو بے ایمان والا ہو، جو سب مل کر کے آدم علیہ السلام کے اولاد ہے۔ سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام تھے انہی کی پیٹ سے نکالا گیا ہے، سب انسان ہے۔ پہلے انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام دعوت دیتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر، اگر آپ راستے سے جا رہے ہو اور کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، فوراً آپ نے اس کو کیا کریں گے؟ اس کو اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، پوچھیں گے یا پانی وغیرہ پلائیں گے۔ وہاں پر یہ نہیں دیکھیں کون سا مذہب کا رہنے والا ہے، مسلمان ہے، ہندو یا کرسچن ہے، کچھ بھی نہیں دیکھیں گے۔ پہلے کیا ہے؟ انسانیت کو قائم رکھنا ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے سب سے پہلے انسانیت کو قائم رکھو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو پیش کیا ہے کہ تم سب آدم کے اولاد ہو، تمہارا سب کا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانیت کو برقرار رکھتے رہو، اس کے پاس اللہ کی وحدانیت پیش کیا کرو۔ پہلے انسانیت بتایا، انسانیت بعد اس کے سامنے اللہ کی وحدانیت، یعنی کس نے پیدا کیا، کس نے پال رہا ہے، کس نے دیا ہے، سب کچھ اس کے سامنے پیش کرو۔ اگر قبول کیا ماشاء اللہ الحمدللہ، اگر نہیں قبول کیا اس کے حالت میں اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہے دین کے اندر میں سب سے پہلے بنیادی بات، اس کو یاد رکھنی چاہیے، یعنی اسلام کے اندر میں انسانیت کو برقرار رکھنا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے سورہ نساء کی شروعات کی آیتیں 3 پیش کیا ہوں۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس یعنی اے لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ لوگ کا مطلب پورے آ جاتے ہیں انسان۔ یا ایھا الذین جب استعمال ہوتا ہے قرآن کے اندر میں، وہ ایمان والو، اے ایمان والو مخاطب ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس جو ہے، ناس جو ہے لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین ہے جو ایمان لے آئے ہو، یہ الگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب وہ ایمان لانے کے بعد ان کے لیے کچھ احکامات رکھتا ہے۔ اس کے پہلے کیا ہے؟ اے لوگوں، تمہارا سب سے پہلے جو ہے وہ باپ آدم علیہ السلام ہے، انہی کے ذریعے سے زمین کے اندر میں جوڑا جوڑا بنا دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے بہت سے مقامات پہ پیش کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ انسانیت قائم کرنا چاہیے۔ لہذا اس امت کے ایک ایک فرد پر لازم ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے سے پرہیز کرے، اس سے دور رہ جائے اور آپس میں مل جل کر رہ جائے، انتشار اور تفریقہ بندی پیدا نہ کرے، یعنی فرقہ بندی نہ کرے۔ بالکل یہی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء میں یوں ہے، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بے شک تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، لہذا تم میری عبادت کرو۔ اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ ال عمران کی آیت ہے۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے لو اور فرقوں میں نہ بٹو، یعنی اللہ کی رسی سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک ہے، یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تامو اور آپس میں گروہ بندی نہ بنو۔ یہ اور ان کے علاوہ دیگر کئی نصوص ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اس امت کا اتفاق اور اتحاد درس دیتا ہے اور اختلاف اور گروہ بندی سے منع کرتا ہے۔ اور اس وقت اس امت کی جو افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مختلف گروہ میں تقسیم ہو چکی ہے۔ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اندر بہت سے گروہ بندی ایجاد کر لی ہے۔ حقیقت میں جو اسلام ہے اس کو ڈھونڈنے میں بڑی مشقت کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ہوا اکھڑ چکی ہے اور دشمن اس پر غلبہ حاصل کر چکا ہے۔ اس سے نکل کر وحدانیت کے طرف اور اسی واحد راستے کی طرف آنی چاہیے جو اختیار کیا تھا، جو اولین جو ایمان لانے والے یعنی صحابہ کرام نے جو ایمان لے آنے کے بعد اختیار کیا تھا، اور جسے اختیار کر کے انہوں نے ایک امت کا قابل رشک تصور پیش کیا ہے اور آپس میں بے مثال اتفاق اور اتحاد پیدا کیا ہے، اور وہ ہے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہی راستہ ہے، ہم سب ایک ہونے کے لیے صرف صراط مستقیم اسی کو کہا جاتا ہے۔
یعنی اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر فرما برداری کرنا. صرف اللہ کے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیروی ہی صرف ایک راستے پر آنے کا ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. بس ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی تھا تو جسے پیشوا سمجھانا اور جس کے فرما برداری کی جاتی ہے وہ گمراہ کے طرف لے جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوا وتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. یہ سورہ انعام کی آیت ہے. اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو کہ تم کرو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے یعنی سیدھے راستے سے جدا جدا کر دے گا. اس بات کا تمہیں اللہ کا تاکید حکم دیا ہے کہ تم پرہیزگاری اختیار کیا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ صرف ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے، اسی پر چلا کرو. اگر اس پر نہیں چلو گے تو جدا جدا کر دے گا شیطان تمہیں اور فرقہ بندی ڈال دے گا. اس خطبہ حجۃ الوداع میں دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی طرف سے فرمایا ہے کہ قومیت اور رنگ و نسل کی بنیاد پر تفاصیل کا خاتمہ، یعنی گورے کالے پر، دن دولت والا اور غریب پر ایسا کوئی نہیں ہے. اس کو خاتمہ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کسی قوم کو دوسری قوم پر اور کسی رنگ کو دوسرے رنگ پر کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت ہے تو صرف وہ تقوی کے اعتبار سے ہے. لہذا جو شخص زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا اسے دوسری تمام اقوام اور تمام افراد پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہو چکی ہوتی ہے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتا. یعنی رنگ کے اوپر میں نہیں، کسی کے طاقت کے بل پر نہیں، کسی قوم پر نہیں. جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا وہی اللہ کے نزدیک بہتر ہوگا، وہی قبولیت ہوگا. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں حجۃ الوداع کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے، حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ حجۃ الوداع کیا چیز ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ہم لوگ حجۃ الوداع کے متعلق چند باتیں آپس میں بات چیت کیا کر لیتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کیا خطبہ دیا، مزدلفہ میں کیا خطبہ دیا، یوم النہار پر کیا خطبہ دیا، یہ سب کچھ آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے. اس سے متعلق ایک بات یوں فرماتے ہیں کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح دجال کا تذکرہ کیا ہے. یہ آخری بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی باتیں رکھے سب کچھ دورا دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات اور اضافہ ہے کہ مسیح دجال کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ اس کے تذکرہ میں مبالغہ کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو مابعوث فرمایا ہے سب سے اپنی امت کو اس دجال سے آگاہ فرمایا ہے. غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر نبی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ فرمایا ہے، یعنی اس سے حفاظت رہنے کا بتایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے. اس سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام نے ڈرایا. اور یقیناً تم میں ظاہر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً ہم لوگوں میں سے وہ ظاہر ہوگا جو دجال تھا. اس کے بارے میں جو بات تم پر مخفی تھی یعنی چھپی ہوئی تھی وہ اب تم پر مخفی نہیں رہنی چاہیے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جو دجال کے بارے میں جو باتیں چھپی ہوئی تھی وہ ابھی چھپنے والی نہیں ہے، اس کو ظاہر ہونا ہی ہے. بے شک تمہارا رب تم پر مخفی نہیں ہے. 3 بار یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 3 بات فرمایا. اور بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے اور وہ دجال یقیناً دائیں آنکھ سے کانا ہوگا. یعنی دجال جو ہے اس کا ایک آنکھ نہیں ہوگا، اس کا کانا آنکھ ہوگا. گویا کہ اس کے آنکھ بھرا ہوا انگور کے دانے کی طرح ہوگا. ایک آنکھ جو ہے ابھرا ہوا باہر آیا ہوگا اور انگور کے دانے کے جیسا وہ چمکتا ہوا رہے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ حجۃ الوداع میں امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے.
یعنی دجال کا جو فتنہ ہوگا اس سے ڈرایا ہے. یعنی دجال آنے سے پہلے کیا ہوگا دنیا میں, دجال کیا کیا کرے گا لوگوں کو, کیا کیا وہ چمتکار بتائے گا, لوگوں نے اس کے پیچھے میں کیسے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ وہ مردے کو بھی زندہ کر دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا طاقت قوت دیا, اس کی وجہ سے لوگوں کو امتحان ہوگا. جو ایمان والا ہے وہ تو بچ جائے گا, جو بے ایمان والا رہے گا وہ گمراہ ہو جائے گا, اس دجال کے پیچھے میں لگ جائے گا. امت کو فتنے دجال سے ڈرایا, اور اس کے فتنے کی شدت کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے ہر دور میں ہر نبی نے ڈرایا, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم میں ظہور ضرور ہوگا, تم میں سے ہی نکلے گا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک ایسی علامت بھی بتا دی ہے کہ جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں بتائی تھی, اور جس سے اسے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. جو ایمان والا ہوگا اس دجال کو پہچان لے گا, جو بے ایمان ہوگا اس کو نہیں پہچانے گا, اسی کو خدا سمجھ کے اسی کی عبادت پرستش کرنا چالو کر دے گا اور اس کے پیچھے لگ جائے گا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یعنی اور وہ ہے کہ اس کے دائیں آنکھ سے کانا ہوگا, اور اس سے بھی زیادہ واضح علامت ایک اور حدیث میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا رہے گا, کافر لکھا ہوا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے. اور دجال ایسا ہوگا کہ سیدھے ہاتھ کی طرف جنت بتائے گا, دائیں ہاتھ کی طرف پھر وہ جہنم بتائے گا. جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو جہنم ہو جائے گا, جس میں جہنم بتائے گا وہ جنت ہو جائے گی. ایسے لوگوں کو بہت بڑا فتنہ میں مبتلا کر دے گا. کسی کہیں پر جائے گا, کسی علاقے میں کہے گا کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے, لوگوں نے کہیں کہ ہمیں خاک سالی ہے یعنی پیک نہیں پکتا ہے, تو فرمائے گا میں نے بارش برسا دوں گا, مختصر سا پانی برسا دے گا, اور لوگ سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے, اسی کی عبادت کرنا چالو کر دیں گے. یعنی فتنہ جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے. عام آدمی کے نزدیک اگر کوئی چمتکار کر دے تو اس کو رب ماننے میں کوئی دیر نہیں رہے گا. اسی لیے ایمان کا پختگی ہونی چاہیے, اللہ پر یقین اور توکل ہونی چاہیے. بغیر ایمان کے توکل کے وہ دجال کے فتنے میں چلا جائے گا, اس سے محفوظ رہنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے, اسی رب کی عبادت کرو اور اسی کی احکام پر عمل کیا کرو, اور میری سنت پر آپ عمل کیا کرو. دجال تمہیں کوئی فتنے میں مبتلا نہیں کر سکے گا. یعنی دجال جو ہے اگر کسی نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا, یا تو لاپرواہی کر دیا, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑ دیا, بدعت کے رسم و رواج میں چلا گیا, ایسے لوگوں کو دجال اپنے قبضے میں لے لے گا, فوراً لے لے گا. بہت آسان ہے, کیونکہ لوگوں کا ایمان ایسا بنا ہوا ہے کہ کہیں جائیں ہماری منت ہو جائے, کہیں جائے ہمارا درگزر ہو جائے, کہیں جائے ہمارا کام ہو جائے. یہ یقین اور ایمان کے ساتھ لوگوں مبتلا ہو جائیں گے. بہت سے لوگوں کا ایمان ایسا ہو جائے گا, فلانا جگہ جانے سے ہمارا کام بن جائے گا, فلانا جگہ جانے سے ہمارا کام بن جائے گا, فلانے شخص کی وجہ سے میرے کام بن گیا. ایسا ہوتے ہوتے یہاں تک کہ لوگوں کے اندر میں ایمان اٹھ جائے گا, ایمان سے خالی ہو جائیں گے, صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے. ایسے لوگ سب کے سب دجال کے پیچھے لگ جائیں گے, اسی کو خدا ماننے چلے جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دجالی فتنے سے بچائے, اور اس کے جو چمتکار ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی دیا ہے اس کو, اس کا خود مختاری کچھ نہیں تھا. کیونکہ لوگوں کو آزمائش تھا آخری وقت, جب آخری وقت قریب آ جائے گا, ایسے وقت میں وہ دجال آئے گا دنیا میں, پوری دنیا گھومے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینے کے قریب بھی نہیں آئے گا, وہ صرف 2 جگہ چھوڑ کر کے باقی پورا دنیا ہو انگار لگا دے گا, اور اس کے پیچھے میں لگ جائیں گے لوگ. یہ ہے فتنے دجال سے. فتنے دجال سے پہلے بہت سے فتنے آتے ہیں کہ صغیرہ اور کبیرہ 2 قسم کے فتنے ہیں. اس کے اندر میں جو قیامت کے قریب آنے والے فتنے میں جو ہے, اس میں سب سے پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لونڈی جو ہے ایک حاکم کو جلے گی, اور ایک جو چیز ہوگا ماں باپ اپنے اولاد کے ہاتھوں میں پریشان ہو جائیں گے, یعنی ماں باپ اپنے اولاد کے ہاتھوں میں پریشان ہو جائیں گے. اسی طریقے سے عورت اور مرد اور عورت کا خلوط ہو جائے گا, یعنی کوئی چیز عورت کی تو مرد بھی پہنے گا, پہنا ہوا چیز جو ہے عورت کا پہنا ہوا چیز مرد پہنے گا, مرد کا جو پہنا ہوا چیز عورتیں پہنیں گی. اسی طریقے سے عورتوں نے راج کرنا شروع کر دے گا, راج کے اندر میں بھی عورتوں کا غالبہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے
عورتوں نے راج کرے گا، اور شراب اور جوا نوشی یہ سب دوسرے نام کے ساتھ وہ حلال کر دیے جائیں گے۔ جو بھی حرام چیزیں ہیں اس کو حلال کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ سود کا جو ہے، سود کا طریقہ جو ہے، انٹرسٹ کا قسم قسم کے رقم سے آپ کو کہے گا کہ 0% کہے گا، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ سود میں آپ کو مبتلا کر دے گا۔ یعنی حرام جو چیز ہے اسلام کے اندر، اسے دوسرے طریقے سے اس کو حلال کر دے گا۔ اسی طریقے سے شراب کو بھی دوسرے نام دے کر کے لوگوں کے اندر میں حلال کر دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جو ہے صغیرہ ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہے ابھی ہمارے آنکھوں کے نزدیک نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دجالی فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج حجۃ الوداع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی عرفات کے میدان میں، مزدلفہ میں، یوم النحر کے دن جتنے بھی خطبے دیے، آخری خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ خطبے آج سے ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سب اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اور ہماری زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ عباد